السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان آیا اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے فیوض و برکات کے دروازے ہر عام و خاص کے لیے کھلے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو اس مہینے کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انسان متوجہ نہیں ہے اس طرف کہ کیا برکات ہیں اس مہینے کی، کیسے احترام کرنا ہے اس مہینے کا۔ اگر لوگوں کو اس مہینے کی برکات کا علم ہو جاتا، جیسے کلام معصوم میں ہے کہ لو یعلم العبد ما فی شہر رمضان، اگر لوگ معلوم کر لیتے کہ اس مہینے کی برکات کیا ہیں، لَوَدَّ أَن يَكُونَ الرَّمَضَانُ السَّنَةَ، تو لوگ یہ خواہش کرتے کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اس مہینے کی جو برکات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس طرف متوجہ کیا ہے لوگوں کو۔ اور ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان کے آخر میں حضرت رسول خدا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی برکات کو بیان فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے آداب کو بیان فرمایا، کس انداز میں ہم نے اس مہینے کا احترام کرنا ہے اس طرف متوجہ فرمایا۔ میں چند سطریں اس خطبے کی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ یہ مہمان مہینہ ہے، کچھ وقت رہے گا، 29 یا 30 دن بعد یہ مہینہ چلا جائے گا۔ آ رہا ہے تمہاری طرف، لیکن اکیلا نہیں آ رہا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت کا سامان لے کے آ رہا ہے۔ پھر حضرت نے وضاحت فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، باقی مہینے بھی ہیں لیکن یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس مہینے کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس مہینے کے لمحات باقی مہینوں کے لمحات سے افضل ہیں۔ فرمایا ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تمہیں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے دسترخوان پہ آ جاؤ، اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اس مہینے کی برکات ذرا متوجہ ہونا چاہیے اس طرف۔ فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں چونکہ انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، انسان سارا دن روزے سے گزارتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے خدا کی اطاعت میں انسان ان چیزوں سے رکتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو کیا عطا فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا ایک ایک سانس ایک ایک تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میں اس طرف متوجہ کر دوں، اس تسبیح سے مراد یا تو تسبیحات اربع میں سے کوئی تسبیح ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان میں سے کوئی تسبیح ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تسبیح ہو یہاں پہ مراد، تو اس کا بھی بڑا اجر ہے،
جب بندہ یہ کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے، یا اس سے مراد وہ تسبیح ہو سکتی ہے جو اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی۔ اگر وہ تسبیح بھی مراد ہو تو اس کی بھی بڑی عظمت ہے، اور وہ تسبیح پڑھنے والا بھی بہت ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ روزہ دار اگرچہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں کیے گئے تمہارے اعمال ان کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، فرمایا اس مہینے میں جو بھی دعا کرو گے تمہاری وہ دعا مستجاب ہوگی۔ تو فرمایا فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ، تم سوال کرو اللہ سے، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، سچی نیت کے ساتھ اس اللہ سے سوال کرو۔ وقلوب طاہرہ، پاک اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم اس مہینے میں روزے بھی رکھو اور اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی کرو، کیونکہ ہر چیز کے کسی اور حدیث کے مطابق لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار وہ شہر رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک آیہ قرآن کی بھی تلاوت کرے گا تو اگرچہ ایک آیہ کی تلاوت کی ہے لیکن اس کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے پاک پیغمبر نے متوجہ فرمایا لوگوں کو کہ آپ اللہ سے اس توفیق کی دعا طلب کرو، دعا مانگو کہ اللہ تمہیں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ جملے اور ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وعطشہ، فرمایا جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کو پیاس بھی لگے گی۔ فرمایا اس بھوک سے آپ قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو، جب پیاس لگے تو قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو۔ تصدقوا علی فقرائکم، فرمایا اس مہینے میں جتنا کر سکتے ہو اپنے فقراء کو صدقہ دو، فرمایا مساکین کو صدقہ دو، اور پھر فرمایا وقروا کبارکم، اس مہینے کا احترام تو یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کے ساتھ وقار سے پیش آؤ۔ ورحموا صغارکم ورحموا صغارکم، اور آپ چھوٹوں پر رحم کرو۔ وصلوا ارحامکم، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، جو آپ سے قطع تعلقی کر رہا ہے ان سے صلہ رحمی کرو، دوستوں سے صلہ رحمی کرو، ہمسایوں سے صلہ رحمی کرو۔ اس مہینے کے برکات سے مستفید ہوتے رہو، اور فرمایا واحفظوا السنتکم، جتنا کر سکتے ہو اس مہینے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ بہت ہی مشکل کام ہے انسان کا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور کسی حدیث میں بیان ہوا کہ جہنم میں جو سب سے زیادہ لوگ جس گناہ کی وجہ سے جائیں گے اور جس چیز کے سبب زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں کیا۔ اور کسی اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کا مشتاق ہے، لیکن کچھ صفات ایسی رکھنے والے انسان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جنت ان کی مشتاق ہے۔ حدیث میں آیا ہے ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ ان 4 افراد میں سے ایک فرد حافظ اللسان ہے، وہ بندہ کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی خطبے میں آگے بھی بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ ان چیزوں سے کہ جن کے بارے میں اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، میں حدیث مکمل ہی کر دوں کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے۔ ایک حافظ اللسان ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، دوسرا مطعم الجوعان ہے جو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے،
اور ماہ رمضان میں روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو ان لوگوں کا احساس ہو کہ جو قریب میں بھوکے رہتے ہیں، تاکہ انسان غنی اور فقیر برابر ہو جائیں، پتہ چلے بھوک سے ان لوگوں کی بھوک کا احساس ہو۔ تیسرا بندہ جس کی جنت مشتاق ہے وطال القرآن، قرآن کی حفاظت کرنے والا، اور چوتھا وہ خوش نصیب انسان جس کی جنت مشتاق ہے وہ ہے صائم و شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے والا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ فرمایا پاک پیغمبر نے وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، جس طرف نگاہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اس طرف نگاہ کرنے سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جو چیز سننے سے روکا گیا ہے اس سے اپنے کانوں کو بند کر لو۔ توبوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، نماز کے اوقات میں آپ اللہ سے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت چونکہ یہ افضل الساعات ہیں، یہ نماز کے اوقات، یہ نماز کے لمحے، یہ افضل ترین لمحات ہیں۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، ان اوقات میں اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کرتا کی نگاہ دیکھتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جو مناجات کرتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا تم مناجات کرو اللہ تمہیں جواب دے گا۔ یلبیہم اذا نادوہ، جو اللہ کو پکارتا ہو ان لمحات میں اللہ اس کے جواب میں لبیک کہتا ہے۔ یؤتیہم اذا سألوہ، فرمایا جب بندے اللہ کو ان اوقات میں اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ یستجیب لہم اذا دعوہ، ان اوقات میں جب بندے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور کیا ہی عظمت ہے اس مہینے کی۔ ایک اور حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا انا شہر رمضان شہر عظیم، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اس میں اللہ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں کئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ویمحو فیہ السیئات، اس مہینے میں گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یرفع فیہ الدرجات، اس مہینے میں درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ من تصدق فی ھذا الشہر بصدقۃ غفر اللہ لہ، جو بندہ اس مہینے میں صدقہ دے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ ومن احسن فی الی ما ملکت یمینہ غفر اللہ لہ، جو بندہ اس مہینے میں ان افراد کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں، وہ افراد مثلاً گھر میں ہے مالک ہے، کوئی گھر میں کنیز ہے، گھر میں کوئی خادمہ ہے، یا گویا گھر میں کوئی نوکر ہیں، ان کے ساتھ جو اس مہینے میں حسن سلوک کرے گا اللہ اس بندے کو معاف کرے گا۔ فرمایا من حسن فیہ خلقا، جو بندہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ ومن کاظم فیہ غیظا، جو بندہ اس مہینے میں اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کو بھی معاف کر دے گا۔ ومن وصل فی رحمہ غفر اللہ لہ، اور جو بندہ بھی اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا اللہ اس بندے کو بھی معاف کرے گا۔ اور آخری حدیث کے جملے اور میں ختم کروں، ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا اس مہینے کو باقی مہینوں کے طرح نہ سمجھو، جس طرح باقی مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس طرح نہ سمجھو، بلکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس کا آنا اور جانا باقی مہینوں کے آنے اور جانے سے مختلف ہے۔ یا حضرت ذرا بیان فرمائیں کیسے مختلف ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ان شہرکم لیس ھذا لیس کالشہور، یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا انہ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمۃ واذا ادبر عنکم ادبر بغفران الذنوب، باقی مہینے تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، فرمایا یہ مہینہ
جب تمہاری طرف آتا ہے تو برکت اور رحمت لے کے آتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب تم سے جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کی بخشش کے ساتھ جاتا ہے، تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں اس مہینے کے جاتے ہوئے۔ فرمایا ھذا شہر الحسنات فیہ مضاعفۃ واعمال الخیر فیہ مقبولۃ، فرمایا اس مہینے میں نیکیاں زیادہ اور اعمال مقبول ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے ان احادیث میں اور اس خطبہ میں، خالق کائنات ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔